بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین، آپ سب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تو واقف ہی ہوں گے، جو بر صغیر کے ایک عظیم صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک سید زادے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک سید زادہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا حضرت میں ایک غریب سید زادہ ہوں اور سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے۔ سادات گھرانے کی نسبت ہونے کی وجہ سے میں زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ آپ میرے دینی بھائی ہیں اور سید بھی ہیں، آپ میری مدد کریں۔ آپ نے اس کو عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا اور خادم سے بلا کر کہا کہ آج کوئی نظر و نیاز آئی خانقاہ میں؟ تو خادم نے عرض کی، سیدی ابھی تک تو کوئی نہیں آئی، لیکن جیسے ہی آئی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ آپ نے سید زادے کو تسلی دی اور کہا، اللہ پہ بھروسہ کرے، وہ دست غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا۔ مگر 3 دن گزر گئے اور کوئی نیاز نہ آئی۔ سید زادہ بھی مایوس ہو گیا کہ اے میں باتیں مشہور ہیں، ان کے بارے میں یہاں تو کوئی مدد ہی نہیں ہو سکی۔ ایک دن اس نے واپسی کی اجازت طلب۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ہم آپ کو اسلامی تاریخ اور اسلامی واقعات سے آگاہ کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ حضرت کو بہت دکھ ہوا کہ مہمان خالی ہاتھ گھر سے جا رہا ہے۔ آپ نے اس کو چند پل کے لیے روکا اور اندر سے اپنے نالین لا کر دیے اور کہا، بھائی اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے اپنے ان جوتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ ان پرانے بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا۔ حضرت نے اچھا مذاق کیا ہے میرے ساتھ۔ دوسری طرف کی سنیے، سلطان محمد تغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو، جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ بھی تھے، سلطان کے ساتھ تھے، اور چونکہ آپ ایک قابل قدر شاعر تھے، اس لیے دربار سلطانی میں ایک اہمیت کے حامل تھے۔ آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ سکہ راج الوقت سے نوازا۔ اپنے واپسی کے سفر پر جب ابھی لشکر سلطانی دہلی سے باہر ہی تھا اور رات کو پڑاؤ کیا گیا تو اچانک امیر خسرو چلا اٹھے، مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ مصاحب بولے، امیر حضرت تو دہلی سے کافی دور ہیں، تو آپ کو ان کی خوشبو کیسے آ گئی؟ مگر امیر خسرو بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے ایک سرائے تک جا پہنچے، جہاں ایک کمرے میں ایک شخص اپنے سر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور خوشبو وہاں سے آ رہی تھی۔ آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا، تم حضرت نظام الدین کی خانقاہ سے آ رہے ہو کیا؟ تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بولا، ہاں۔ آپ نے اشتیاق سے پوچھا، کیسے ہیں میرے مرشد؟ وہ شخص بولا، وہ تو ٹھیک ہیں اور میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا تھا، مگر اور کچھ تو دیا نہیں، ہاں اپنے پرانے بوسیدہ جوتے ضرور دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگے، کہاں ہیں میرے مرشد کے نالین؟ تو اس نے ایک کپڑا کھول کر دکھا دیے۔ آپ نے ان کو پکڑا، چوما اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور کہنے لگے، کیا تو ان کو بیچے گا؟ اس نے کہا، امیر کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ امیر خسرو بولے، مذاق نہیں، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل ہیں، وہ لے لو، مگر میرے مرشد کے نالین مجھے دے دو۔ اگر چاہو تو دلی چلو، اتنی ہی رقم اور دے دوں گا تمہیں 7 لاکھ چیتل کا۔ سن کر وہ چکرا گیا اور بولا، نہیں بس میرا تو چند ہزار سے گزارا ہو جائے گا۔ مگر امیر خسرو نے زبردستی اس کو 7 لاکھ چیتل دیے اور ساتھ میں سپاہی اور تحریر دے دی تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے۔ اور پھر امیر خسرو اس حالت میں خانقاہ مرشد میں داخل ہوئے کہ جوتے اپنی دستار میں لپیٹ رکھے تھے اور سر پر رکھے بڑے چلے آ رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خسرو ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ امیر نے جواب دیا، سیدی آپ کے نالین لایا ہوں۔ کتنے میں خریدے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے استفسار کیا۔ 7 لاکھ چیتل، امیر نے جواباً عرض کی۔ بہت عرضہ لائے ہو؟ محبوب الہی مسکراتے ہوئے بولے، جی سیدی، 7 لاکھ چیتل تو بہت کم ہیں، اگر وہ سید زادہ میری جان بھی مانگتا تو جان دے کر نالین مرشد حاصل کر لیتا۔ یہ تھی ان کے اپنے مرشد سے محبت۔ ناظرین، ہم ایسے ہی تاریخی اور سچے واقعات آپ کے سامنے لاتے رہتے ہیں۔ ایسے واقعات کو ثواب کی نیت سے اپنے بچوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ اللہ پاک آپ سب پر راضی ہو، آمین۔